جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں عید الاضحیٰ کے مناسبت سے، پہلی کنڈیشن یہ ہے ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہو. بہیمۃ الانعام، ان جانوروں کا بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے. بہیمۃ الانعام کا مطلب 4 ٹائپ کے جانور آتے ہیں اس میں بہیمۃ الانعام میں. ایک تو کیمل، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. 4 ہی قسم کے جانوروں کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی مرغی ذبح کرتا ہے، کوئی اس کے علاوہ بھی حلال جانور ہیں اس کو ذبح کرتا ہے تو یہ ناکافی ہے. انہی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست ہے. یہ پہلی چیز، پہلی کنڈیشن بہیمۃ الانعام ہو. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ مسنہ ہو. عمر بھی متعین کی گئی ہے، وہ کتنی عمر کی ہونی چاہیے. مسنہ. مسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جانور کے جو دودھ والے جو دانت ہیں نا وہ گر جائیں. اور دودھ والے دانت اسی وقت گرتے ہیں جب اصل دانت آ جائے. دودھ والے دانت گرنا ہے. جب دودھ والے دانت گر جائے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو. بھیڑ کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. اچھا. اونٹ، گائے، بکری، ان تینوں کے لیے مسنہ ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ. قربانی میں صرف مسنہ ہی چلے گا اور کوئی نہیں چلے گا جس کے دودھ والے دانت گر جائے. ہاں، اہل علم نے اس کی عمر متعین کی ہے. کہا کہ اونٹ ہے جو 5 سال کمپلیٹ کر چکا ہو، گائے 2 سال کمپلیٹ کر چکی ہو، بکری ہے 1 سال اس کے ہو چکے ہوں، بھیڑ ہے 6 مہینے کے ابو ہو. بس اوقات ممکن ہے کہ گائے 2 سال سے پہلے بھی مسنہ ہو جائے، دودھ والے دانت گر جائے. لیکن امپورٹنٹ سال نہیں ہے کہ 2 سال کمپلیٹ ہو چکے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسنہ جو دودھ والے دانت ہے وہ گرنا ہے. اس سلسلے میں بھی بہت بد احتیاطی ہمارے معاشرے میں برتی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں دھیان رکھنا ہے. مسنہ ورنہ جانور ذبح کریں اور قبول نہ ہو تو کتنا بڑا خسارہ ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر مسنہ نہیں مل رہا ہے تو پھر بھیڑ ذبح کر لو. بھیڑ ذبح کر لو جس کی عمر بھیڑ جس کی عمر 1 سال سے کم ہو اس کو ذبح کر لو. بقیہ سب کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مسن نہ ہو، جس کے دودھ والے دانت گریں اس وقت گریں جب اس کے اصل دانت آنا شروع ہو جائے. بچے کے بھی جب اصل دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے جو ابتدائی جو دودھ والے دانت ہیں نا گر جاتے ہیں. تو اسی طرح جانوروں میں بھی یہ چیز اللہ نے رکھی ہے. تو یہ تو ہو گئی دوسری کنڈیشن. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. اچھا. کچھ عیوب ایسے ہیں جن کی موجودگی میں قربانی درست نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الضحایا او کما قال. 4 قسم کے جانور قربانی میں درست نہیں ہیں. 4 قسم کے جانور ان کی قربانی جائز نہیں ہے. آپ نے عیوب بتائے. نمبر 1 کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. کانا سمجھتے ہیں؟ لگے گا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ آپ کو نہیں ہے. کسی اور کانا جس کو کہتے ہیں. ہاں، کانا ہو جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. اور پھر لنگڑا ہے. اچھا. لنگڑا کے چل رہا ہے. لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے. اور پھر بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہے. اور پھر دبلا پتلا، چربی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں، اگر اس حدیث میں جو 4 عیوب بیان ہوئے اس سے کم عیب پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کان کٹا ہے، مکروہ ہے لیکن چل جائے گا، درست ہے، ناپسندیدہ ہے. بہتر یہ ہے کہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں کوشش ہو کہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو. لیکن 4 اگر عیب پائے جائیں تو قربانی درست ہی نہیں ہے. اگر ان سے بڑا ہوا ہے تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ نبی نے فرمایا کانا، اگر اندھا ہے تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ٹھیک ہے. ہاں، نبی نے فرمایا لنگڑا، اگر کسی جانور کا پیر ہی نہیں ہے تو بدرجہ اولا نہیں، جائز نہیں. تو اس حدیث میں 4 عیوب بیان ہوئے. اگر اس سے عیب بڑھا ہوا ہے تو بدرجہ اولا جائز نہیں. اگر اس سے کم والا عیب ہے، تھوڑا بہت عیب ہے، جس کی بیماری واضح نہیں ہے، لنگڑا پن واضح نہیں ہے، کانا پن واضح نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے جانوروں کی قربانی جائز اور درست ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب جانور خریدنے کے لیے جاؤں تو تھوڑا کان، سینگ وغیرہ اچھی طرح سے چیک کر لیں. جی ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے آخری چیز، جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا مالک ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چوری کی گائے لا لیے یا چوری کا بکرا لا لیے ذبح کر دیے، آدمی گنہگار ہوگا، قبول نہیں ہوگا. ان اللہ طیب لا یقبل طیبا. اللہ پاک ہے، صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے. آدمی مالک ہو، خریدا ہو. بالکل. چورا کے لا لیے، آپ چورا کے ذبح کر رہے ہیں تو ثواب کے بجائے الٹا آپ گنہگار ہوں گے. سب کی نظر اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اور چوری کا مال درست نہیں.
کسی سے زبردستی چھینا ہوا مال نہیں، سب جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے، قربانی کے مخصوص ایام مقرر ہیں، انہی دنوں میں قربانی دینی ہے۔ ایک ہے قربانی کا ابتدائی دن اور ایک ہے اینڈنگ دن۔ قربانی کا جو ابتدائی وقت ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد، عید کی صلاۃ کے بعد کریں۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی بہت بے احتیاطی برتتے ہیں، نماز سے پہلے جانور کو ذبح کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فإنما ذبحه لنفسه، جس نے صلاۃ سے پہلے، نماز سے پہلے، عید کی صلاۃ سے پہلے جس نے جانور کو ذبح کیا، اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ فإنما ذبحه لنفسه۔ اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جو صلاۃ سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کریں، اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں اور ایک جانور ذبح کریں، وہ ناکافی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، ابتدائی وقت نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرنا ہے۔ اور اس کا آخری وقت کب تک آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 3 دن یہ تو جائز ہے سب کے نزدیک، ٹھیک ہے، 10، 11، 12، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے دن جانور کو ذبح کریں، پہلے دن کرنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اپنے جانور کو پہلے دن ذبح کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، سب کے سب پہلے دن۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ پہلے دن کریں، دوسرے دن کر سکتے ہیں بلا کسی اختلاف کے، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں بلا کسی اختلاف کے، چوتھے دن میں اختلاف ہے، چوتھے دن میں اختلاف ہے۔ بہت سارے محدثین کا اس حدیث کی روشنی میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اس کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ قربانی کے بعد مزید 3 دن تک جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی کے بعد یعنی 4 دن قربانی دی جا سکتی ہے۔